بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اسحاق زکریا صاحب ہماری جو پریس کانفرنس ہے وہ اس کے جو مین پوائنٹس ہیں شروع کریں گے اور چیئرمین نصیر خان جدون صاحب بقیہ بات کریں گے اور آگے جو ہمارا آل پارٹیز کے حوالے سے جو ہمارا اعلان ہوگا وہ بھی انشاءاللہ جاری ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایبٹ آباد سمیت پورے ہزارہ کے مسائل پر ہزارہ ایکشن کمیٹی بات چیت کرتی رہتی ہے اور آج ہزارہ ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران نے ان تمام مسائل کو اپنی ہزارہ کے عوام کے سامنے رکھنا مناسب سمجھا۔ سب سے اہم بات میں لمبی یا طویل بات نہیں کروں گا، مختصراً جو ہے وہ اگر میں بات کروں تو اس وقت جو ایبٹ آباد یا ہزارہ کی دیگر گوں صورتحال ہے وہ اس قدر خراب ہے کہ آپ جس طرف رخ کرتے ہیں آپ کو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا نظر آتا ہے اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ آپ کو کیا ایسا کرنا چاہیے۔ عوام جو ہے وہ رل چکی ہے، عوام کی نصیب میں دھکے آ چکے ہیں۔ عوام چاہے سڑکوں پہ نکلے تب بھی کھنڈرات ہیں، اسپتالوں میں جائیں تب بھی مسائل ہیں، تھانوں کچہریوں میں جائیں الگ سے مسائل ہیں، اسکولوں کالجوں میں جائیں الگ سے مسائل ہیں۔ میں کس بات پہ بات کروں، لیکن مختصراً بات کرتے ہوئے دیکھیں، ہزارہ ایکشن کمیٹی پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ ایوب میڈیکل کمپلیکس ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے اور پورے ہزارہ کے عوام کو سہولیات فراہم کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن ایوب میڈیکل کمپلیکس میں چل کیا رہا ہے کہ گیند سمیع اللہ کے پاس، سمیع اللہ سے کلیم اللہ کے پاس، کلیم اللہ سے نعیم اللہ کے پاس۔ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ مریض جب ایوب میڈیکل کمپلیکس میں جاتا ہے تو وہ کیا کرے، ان کے پروٹوکولز میں گھس جائے، ان کے پروٹوکولز کی طرف دیکھے کہ ادھر ڈائریکٹرز بیٹھا ہے، ادھر ڈین بیٹھا ہے، ادھر فلاں بلا بیٹھی ہے، ادھر فلاں چیز بیٹھی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ پورے پاکستان میں یہ جو فیول پرائسز میں جمپ آیا، ہفتے کی چھٹی ختم ہو چکی، آپ کی جوڈیشری میں ختم ہو چکی، ایجوکیشن میں ختم ہو چکی، آپ کے جتنے ہسپتال ہیں، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے، وومن اینڈ چلڈرن ہسپتال ہے، کنگ عبداللہ ہسپتال ہے، کسی جگہ میں بھی پورے صوبے میں ہفتے والے دن چھٹی نہیں ہے۔ یہ وہ واحد ہسپتال ہے، یہ وہ واحد بادشاہت ہے جس میں ہفتے والے دن کی او پی ڈی نہیں کی جاتی، یعنی کوہستان سے آنے والا مریض، بٹگرام سے آنے والا مریض، یا جو ہے وہ الائی سے آئے مریض، یا تورغر سے آئے یا ہری پور سے آئے، وہ ریفر ہو کے ایوب میڈیکل کمپلیکس آئے گا اور یہاں پر آپ کو ہفتہ اور اتوار والے دن صاحبان بہادر چھٹی پر ملیں گے۔ کیا بادشاہت کا سلسلہ انہوں نے اپنے عروج پر پہنچایا ہوا ہے۔ چلیں، آپ کے لاک ڈاؤن کے دنوں میں تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بہانہ تھا، لیکن اب کیوں ہے؟ اب کیوں آپ ہفتے کی چھٹی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کے صرف ڈائریکٹرز اور ڈین جو ہیں وہ 35 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ سے زیادہ لے رہے ہیں۔ آپ کانفرنسز ہال پہ کروڑوں روپے لگا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، جہاں پہ کانفرنس ہال میں 1.25 کروڑ روپے، 1,86,00,000 روپے لگے آپ کے بیٹھنے کے لیے، وہاں پہ اے سی ایئر کنڈیشنرز فٹ کیے جائیں اور مریض جو ہے نہ ان کو چیئر لفٹ ملے، نہ ان کو ویل چیئر ملے، نہ ان کو آپ کا جو ہے وہ آپ کی طرف سے کوئی ایسی سہولت ملے، ٹیسٹ اس کو کروانے پڑ جائیں تو آپ کی سی ٹی اسکین خراب، آپ کی ایم آر آئی خراب، آپ کی لیبارٹری میں یہ ٹیسٹ ہے اور یہ ٹیسٹ نہیں ہے، آپ کی لیبارٹری میں لائنوں میں لگ جائیں، آپریشن کروانا پڑ جائے تو 4 مہینوں کی آپ تاریخ دے دیتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ نیرو سرجری میں آپ کو آپریشن کرانا پڑ جائے، آپ کی ایمرجنسی کا کام ہوگا تو آپ کو 4 مہینوں کی تاریخ مل جائے گی۔ سرجیکل میں چلے جائیں، اگر آپ کو چھوٹا سا مائنر آپریشن کرنا پڑ جائے تو آپ کو یہ 2027 کے آخر کی تاریخ دے دیتے ہیں تاکہ باہر جا کر پرائیویٹ کلینکس پر علاج کیا جائے۔ ادویات یا سہولیات ندارد ہیں اور مسائل بے تحاشا ہیں۔ کس مسئلے پر ہم اس بات کو اٹھائیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی قائمہ کمیٹی، صوبائی قائمہ کمیٹی نے جو انکوائری کی تھی ایم آر آئی مشین پر، 37 کروڑ کی ایم آر آئی مشین کہاں گئی؟ اس کی ریپیئرنگ کے نام پر 4.5 کروڑ روپے پے کر دیے، کہاں گئے؟ آپ نے اس کا نالا ٹھیک کرنا تھا 3.5۔ کس بات پہ آپ اتنے لاکھوں روپے جو لگا رہے ہیں، آپ اپنی اس پہ حالوں پہ لگا رہے ہیں، اپنی تنخواہوں پہ لگا رہے ہیں۔ ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں جی، میں ایبٹ آباد کے پلیٹ فارم سے، ہزارہ کے پلیٹ فارم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں پروونشل گورنمنٹ سے کہ اس ایم ٹی آئی ایکٹ جیسے ظالمانہ نظام کا فی الفور خاتمہ کیا جائے۔ ادروائز یہ نظام ایسا ہے جس میں ڈین اور ڈائریکٹرز کے نام پر ماہانہ 35 لاکھ روپے تنخواہیں ڈکار لی جائیں،
मीटिंग्स के नाम पर TADA लाखों में चला जाए, खानों और चाय के खर्चे अलग हों और आम आदमी को कोई सहूलत न मिले। अगर वज़ीर आला साहब आपसे ये काम नहीं होता, हम इस कदर उकता चुके हैं कि हम फेडरल गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि फिर आप इस तमाम निज़ाम को अपने कंट्रोल में लें। ये कैसे हो सकता है कि आपका पूरे का पूरा बोर्ड ऑफ गवर्नर एक बंदा भी डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से आप नहीं लगा रहे? अगर आपने एबटाबाद में आपको एक भी कॉम्पिटेंट आदमी नहीं मिलता जो इस निज़ाम को, इस हज़ारा में, एबटाबाद तो छोड़ें, हज़ारा में एक आदमी आपको नहीं मिलता कि आप इस बोर्ड ऑफ गवर्नर में शामिल करें, कौन जिम्मेदार है? क्या हज़ारा में डॉक्टर्स नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं है, स्कॉलर्स नहीं है? क्या कमी है? पूरे मुल्क को चलाने वाले लोग हज़ारा में, एबटाबाद में मौजूद हैं और इस इदारे को चलाने के लोग इनको एबटाबाद या हज़ारा से नहीं मिल रहे। इससे बड़ा जुल्म सितम इस अवाम के साथ क्या होगा कि जाकर आप जो है वो इमरजेंसी की, आप मुझे बताएं कि एक एक बात पे आप अच्छा काम करें, हम अप्रिशिएट करेंगे, हम आपके अच्छे कामों को सपोर्ट करेंगे। डिप्टी कमिश्नर करता है या पुलिस कहीं पे अच्छा काम करती है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप कोई अच्छा काम करके तो हमें दिखाएं। इमरजेंसी के चार्जेस आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में, किंग अब्दुल्ला में, वुमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल में मरीज से 10 रुपए लिए जाते हैं, 20 रुपए लिए जाते हैं। आप साहिबान बहादुर 50 रुपए और 100 रुपए तक जा पहुंचे। यानी ये कौन सा तरीकाकार है कि आप इमरजेंसी की फीसेस अलग से रखें, आप MRI CT स्कैन न करवाएं, आप जो है वो टेस्ट बाहर से कराएं, आपका कंसल्टेंट OPD में बैठना गवारा ना करे, आपके हाउस ऑफिसर्स और TMOs जो हैं वो मरीजों को चेक करके दिन भर जलील करवाते रहें, आपके OTs में कंसल्टेंट्स मौजूद ना हो, ऑन कॉल आपके डॉक्टर अवेलेबल ना हो, तो फिर ये आम आदमी कहाँ जाए? ये 4000 का स्टाफ जो है वो किधर, किस काम के लिए आपने रखा हुआ है? जो काम अच्छा काम कर रहा है हम उसको जरूर अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ओवरऑल हम लोग इससे मुतमईन नहीं हैं। हम इस बात पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं कि इस अस्पताल की सूरत हाल को बेहतर किया जाए, अदरवाइज जो है ये मामला हम यहाँ पर छोड़ने वाले नहीं हैं। हम इस मामले में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद हम फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। अब सिर्फ एक अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स का मामला नहीं है कि इस पे ही बात कर ली जाए। आप मुझे बताएं कि एबटाबाद में ठंडियानी रोड पर आज से 5-6 साल पहले काम शुरू होता है। 3 अरब का मंसूबा जो है वो 9 अरब तक पहुंच जाता है और बेलचों के साथ उस पर काम कर लिया जाता है, कर रहे हैं। इंटरनेशनल जो फंड होते हैं उनकी टेक्निकल अप्रूवल्स में खुदारा टेक्निकल लोग मुझे बताएं कि क्या कभी ऐसे होता है कि ये इस तरह सीमेंट मिक्स किया जाए कि मैनुअली आप तमाम चीजें उधर फेंक के सीमेंट और सरिया मिक्स कर रहे हो? ये तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के स्टैंडर्ड के खिलाफ है। काइट का प्रोजेक्ट हो, वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट हो, इंटीग्रेटेड टूरिज्म है, इसमें ये हो ही नहीं सकता। ये पूरे गलियात को आप तबाह कर रहे हैं, ठंडियानी को तबाह कर रहे हैं, टूरिज्म तबाह कर रहे हैं, फाइनेंस तबाह कर रहे हैं, लोगों को ज़हनी अज़ियत में मुब्तला कर रहे हैं और आपकी सूबाई हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। ये सिर्फ जुल्म ठंडियानी के साथ ही नहीं, गलियात के साथ ही नहीं है, वहां से फलकोट से जो पानी की लाइन एबटाबाद आप लेके आ रहे हैं, मुझे बताओ यार किसके पास हम फरियाद लेके जाएं कि दीवारों पर रंग करने वाला पेंट उन पाइपों पे किया जा रहा है जो आपको हेपेटाइटिस, वेटलिंग करके जिसको जोड़ रहे हैं, जो आपको हेपेटाइटिस, जिगर, लिवर का मरीज बना देगा। 10 से 15 लाख लोगों की जिंदगी खतरे में है, आप उसके इनडायरेक्टली कातिल हैं और आप लोग बैठे हुए तमाशाई हैं कि हम इस बात पे क्या करें, किधर जाएं, किसके पास नुहाक ना हो। सियासतदानों से मायूस हो चुके, हम अपनी सूबाई हुकूमत से भी हमें कोई उम्मीद अब दिखाई नहीं दे रही कि उनकी जो इस वक्त तक की कारकर्दगी है, क्या जहां पर इतने लोगों की 10 लाख से ज्यादा आबादी की जिंदगी दाव पर लग जाए और सूबाई हुकूमत ख्वाब खरगोश में हो? क्या KPSIP का ये प्रोजेक्ट इसलिए है? क्या KPSIP के इस प्रोजेक्ट में ओवर डिजाइन प्रोजेक्ट कर दिया गया इसलिए कि आप कमीशन के पैसे लें, आपका ठेकेदार नवाजा जाए और आप 24 इंच की लाइन लेकर आएं और उसमें 8 इंच का पानी भी ना आए? फिर ये प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी कैसे बनी? 2 अरब रुपए आपने इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी पे लगाए। आप मुझे बताएं हम किसके पास जाएं, कहां पे फरियाद करें? हमारे पास यही हल बचता है कि हम APC बुलाएं और इस पे बातचीत करें। सिर्फ यहां पे बात रुकती नहीं है। आप मुझे बताएं इस प्रोजेक्ट के लिए 9 अरब रुपए तक तो वहां तक जा पहुंचा और जो 2021 में
ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ایشین انفراسٹرکچر بینک نے ایبٹ آباد کے لیے اکاؤنٹس میں 22 ارب روپے بھجوائے. آپ لوگوں نے اکاؤنٹوں میں پیسے بھی نکلوا لیے. وہ 22 ارب روپے آج 2026 میں کہاں تک پہنچ چکے ہیں؟ 2021 میں آپ نے سلہٹ سے یہ ڈمپنگ سائٹ ایبٹ آباد کے فیس سے شفٹ کر کے دم توڑ لے جانی تھی. پیسے آپ کے اکاؤنٹوں میں 2021 میں ایشین بینک نے بھجوا دیے. 2026 جون میں یہ پروجیکٹ مکمل ہونا تھا. آپ نے یہ پروجیکٹ شروع ہی نہیں کیا. آج 2026 کا جو ہے وہ جولائی شروع ہو چکی ہے, 2025 میں مکمل ہونا تھا. پھر کیا کیا؟ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے نان یوٹیلائزیشن آف فنڈ کے نام پر کمٹمنٹ چارجز پہ آپ پہ جرمانہ کر دیا ہے کہ آپ نے یہ فنڈ 5 سالوں میں یوٹیلائز نہیں کیا. کمٹمنٹ چارجز آپ پے کریں گے, اس پہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہم پے کریں گے, ہماری آنے والی نسلیں پے کریں گی. تو وزیر اعلیٰ صاحب, وزیر اعظم صاحب, کیا آپ وسکٹیں پہن کر کابینہ کے اجلاسوں کی صدارت نہیں آتی؟ اگر فیول کی قیمتیں کم کرنی پڑ جائیں تو آپ کو IMF نظر آتا ہے کہ ہم اس کو راضی نہیں کر سکتے. اپنے لیے آپ سارا کچھ کرنے کو تیار ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ 2021 کا فنڈ جو جون 2025 میں پروجیکٹ مکمل ہونا تھا, اس پہ کمٹمنٹ چارجز کیوں پڑے؟ اس پہ سود کی رقم کیوں پڑی؟ اس پہ ڈالر کی ویلیو زیادہ ہونے سے قرض کی رقم اس قوم پر کیوں آئی؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے سلہٹ میں 2021 میں اسی اماؤنٹ کے پیسے آئے, آپ نے وہ پیسے کیوں نہیں لگائے؟ اس کا ذمہ دار آپ اور آپ کی نااہل انتظامیہ ہے. آپ مجھے بتائیں, ایبٹ آباد سارا ڈوب جاتا ہے. شیروان ایڈونچر پارک میں آپ نے رواں ماہ 25 سے 30 کروڑ روپے صرف کھائیاں بھرنے کے لیے لگا دیے ہیں. کیا یہ جو ایبٹ آباد سارا ڈوبتا ہے, اس میں یہ پیسے نہیں رکھے جا سکتے تھے؟ کیا وہاں پر تاریں لگانی یا وہاں کی کھائیاں جہاں تک لوگ جا ہی نہیں رہے, جہاں پر لوگوں کی ایکسیس ہی نہیں ہے, جہاں پر ابھی کچھ کھلا ہی نہیں ہے, 1 ارب روپے آپ وہاں پہ پہلے لگا چکے اور اب آپ نے وہاں پہ پیسے لگانے مناسب سمجھے, اس ڈرینیج سسٹم کو بہتر کرنا نہیں سمجھا. آپ مجھے بتائیں, ہم اس بات کی فریاد کس کے پاس لے کر جائیں؟ کون ذمہ دار ہے؟ نہ آپ کے اسپتال ٹھیک کام کریں. آپ نے کے سپ کے منصوبے میں ایبٹ آباد کے تمام روڈ کھنڈرات بنا کے چھوڑ دیے ہیں. ایبٹ آباد میں ایک سڑک بتائیں, شاہراہ ریشم آپ نے کھنڈرات بنا دی, نالے آپ نے تباہ و برباد کر دیے, پینے کے پانی کی اربوں روپے کی لائنیں آپ جو ہے وہ سیوریج لائنوں سے گزار رہے ہیں. یہ گندا پانی آپ لوگوں کو ورلڈ بینک اور ایشین بینک کے تعاون سے آنے والے پیسوں سے فراہم کر رہے ہیں. قرض پر قرض لیے جا رہے ہیں, سود پر سود پڑ رہا ہے, کمٹمنٹ چارجز پڑ رہے ہیں, ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے. کون ذمہ دار ہے؟ کب تک ہم خاموش تماشائی آپ لوگ بیٹھیں گے؟ یہ پروجیکٹ جو ہے ہمارا بالکل ان تمام چیزوں کو, میں اگر اس پہ بات کروں بہت لمبی باتیں ہیں, کچھ چیزیں رہ گئی ہوگی جو آخری بس بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جو موجودہ لا انفورسمنٹ کی سچویشن ہے اس کو بہتر کیا جائے. منشیات کا جو نظام سکولوں کالجوں تک پہنچ چکا ہے اس کو بہتر کیا جائے. ان تمام نظام اور ان تمام معاملات کو ہم سامنے رکھتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس بلوانے جا رہے ہیں. اس میں ہم فیصلہ کریں گے اور ہم کسی صورت ان لوگوں کو عوام کے حقوق پر شب خون نہیں مارنے دیں گے. تفصیلی گفتگو ہزارہ ایکشن کمیٹی کے ترجمان محترم اسحاق زکریا ایڈوکیٹ صاحب نے کر دی ہے. اب جو چند چیزیں ہیں جس کے اوپر گفتگو ہے, انہوں نے کمپلیکس اور دیگر معاملات پہ گفتگو کر لی. میں اس کے اوپر کہ اس وقت ہزارہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی. یہ جب کمپنی بنائی گئی تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ہزارہ کی بیس ہے, یہ ہزارہ کی بنیاد ہے. مگر افسوس ہے کہ پورے ہزارہ میں لوڈ شیڈنگ بدستور جاری ہے اور ہزارہ کے اندر ہم پانی کی بجلی پیدا کر رہے ہیں 80% اور 5 روپے یونٹ دے رہے ہیں اور 60 روپے واپس لے رہے ہیں. یہ اتنی بڑی زیادتی ہے کہ جسے اب ہزارہ کی عوام برداشت نہیں کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اس ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی میں اس وقت جو بھرتیاں آئی ہوئی ہیں, میں نے اس دن ایک پروگرام کیا ہے, وہاں ان بھرتیوں میں بندر بانٹ شروع ہو گئی ہے اور بندر بانٹ بھی ڈیلی ویجز پہ جو سال کا کنٹریکٹ ہے اس کے اوپر کوٹا سسٹم لایا جا رہا ہے اور کس ٹھیکیدار کے ساتھ یہ ٹھیکا ہوا ہے وہ کنٹریکٹ کا معاہدہ جو ہے وہ اوپن نہیں کیا جا رہا. ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو فل فور اوپن کیا جائے اور بھرتیاں بجائے آپ 1 سال کے کنٹریکٹ کے ان کو مستقل بھرتیاں کی جائیں. یہ ہمارے لائن مین یہاں پہ آئیں گے, ڈرائیور آئیں گے, اسی طرح گارڈز آئیں گے, تو کیا
وہ واپٹا کے اندر جب کام کریں گے تو خدا نہ کرے کوئی انسیڈنٹ ہو جائے تو ان کا 1 سال کے اندر کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ تو وعدہ تھا مرکزی گورنمنٹ کا اور جمیل تنولی کا بھی کہ یہ ہم میں سی او قاضی طاہر سے بھی کہوں گا کہ ہم ہزارہ کے اندر سے 5000 8-9 اضلاع میں سے لوگ بھرتی کریں گے، مگر ابھی اس وقت جتنی بھرتیاں آئی ہیں اس میں یہ بندر بانٹ پالیسی شروع ہو چکی ہے جسے ہزارہ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ تسلیم نہیں کرے گی، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ فل فور اوپن کیے جائیں معاہدے، کس بنیاد پہ انہوں نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے، کس بنیاد پہ یہ معاہدے کیے ہیں، اور انہیں سرکاری سطح پہ جو ہے وہ نوکری دی جائے۔ اور دوسری بات، ہم کسی بھی صورت میں ہزارہ کی واحد آمدن کا جو بڑا ذریعہ ہے وہ ہائیڈرو پاور الیکٹرک ہے، اگر اس کو نجکاری کیا گیا تو ہم اس کے خلاف بھرپور مزاحمت کریں گے، اس لیے کہ یہ ہزارہ کے وسائل کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، ہم نہیں ہونے دیں گے کہ یہ سرمایہ دار اس کو جو ہیں وہ لے لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کے اندر جو گریڈ 17 کے افیسر اوپر لگائے گئے ہیں، کیا ہزارہ کے اندر افیسر نہیں تھے کہ وہ سارے پنجاب سے یہاں پہ لا کے مسلط کر دیے گئے ہیں اور ان کو اپ گریڈیشن کر کے تو یہاں پہ لایا گیا ہے؟ لہٰذا اس میں بھی مطالبہ ہے کہ اس کی انکوائری کی جائے۔ اور ناظم صاحب نے جس طرح بات، اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہری پور کے اندر جو ٹراما سینٹر ہے وہ آئے روز وہاں سے آتا ہے کہ ریفر ٹو ایبٹ آباد، ہری پور کے نمائندوں سے میں کہوں گا کہ وہاں پہ مستقل اس کا حل نکالیں، وہاں پہ فنڈ لگائیں۔ آپ نے روڈیں اور بائی پاس تو بنا دیے، مگر غریبوں کے لیے جو اصل چیز ہے اس کو وہاں پہ بنایا جائے۔ اسی طرح لوڈ شیڈنگ میں شیروان پورے ہزارہ کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ متاثر ہے، اور حویلیاں کے اندر تو یہ صورتحال ہے کہ 15 دن بجلی ہوتی ہے، 15 دن نہیں، وہ اپ گریڈیشن کے ساتھ جو شاخ تراشی ہے، اللہ جانے حویلیاں میں کون سے درخت ہیں جو واپٹا کی تاروں کے نیچے سے گزرتے ہیں اور ہر 15 دن کے بعد وہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں تاروں میں کوئی کھاد ہے یا سی او صاحب کو ادھر کھاد ڈال رہے ہیں، اس کو ختم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جس طرح یہاں پہ ایوب میڈیکل کمپلیکس ہے، بڈگرام کے اندر ایک بڑا میڈیکل کمپلیکس جو ہے وہ بنایا جائے، اور کوہستان کے اندر جن ہمارے بھائیوں نے اتنی بڑی قربانی دی تربیلا کے بعد، اپنی زمینیں دی، اپنی جائیدادیں دی، اپنا نقصان کیا، وہاں پہ کوہستان کے ہمارے بھائی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے لیے جو ہیں وہ وہاں پہ اتنی ہوتی ہے کہ ان کو بجلی نہیں ملتی، لہٰذا کوہستان کے لوگوں کے ساتھ جتنے معاہدے کیے گئے ہیں وہ بھی پورے کیے جائیں۔ اور اسی طرح جو اس دفعہ ترقیاتی فنڈ میں تورغر، بڈگرام، اپر کوہستان، لوئر کوہستان اور پالس کے لیے انتہائی کم فنڈ رکھے گئے ہیں ان کو بڑھایا جائے۔ اور ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ایوب میڈیکل کمپلیکس کے پچھلے 10 سال کا آڈٹ کرایا جائے کہ اس کا فنڈ کتنا آیا، وہ فنڈ لگا کہاں پہ اور کس کس چیز پہ لگا، کہاں پہ لگا، وہ پبلک کے سامنے اوپن کیا جائے۔ وہاں پہ رائٹ فار انفارمیشن ایکٹ کے نیچے جائیں کہ صحافی ہمارے گئے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں دے رہے، تو گویا جو جس طرح انہوں نے کہا وہاں پہ ایک کھلی گنڈا گردی بنی ہوئی ہے، وہ ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں یہ آج ہم اعلان کرتے ہیں، کیونکہ یہ سارے وہ مسائل ہیں جو ہزارہ کی سطح کے ہیں اور دیگر بھی انشاءاللہ ہم جمع کریں گے، تو انشاءاللہ 24 جولائی کو ہزارہ ایکشن کمیٹی پورے ہزارہ ڈویژن سے آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ بلا رہی ہے، جس میں ہم پہلی دفعہ یہ یہاں سے ابھی اعلان کر رہے ہیں کہ ہر جماعت کا MNA MPA اس کے ہارے ہوئے امیدوار، خواہ وہ مرکز میں بیٹھی ہے یا صوبے میں بیٹھی ہے، ہم سب کو دعوت دیں گے، اس APC میں باقی جماعتوں کو بھی دعوت دیں گے تاکہ ان کے سامنے یہ معاملات جو ہیں وہ رکھے جائیں۔ یہ کیونکہ ہزارہ کے اجتماعی طور پر بہت بڑے مسائل ہیں کہ ان کو کیسے حل کیا جائے، اور اس کے مطابق آگے ہم جو ہے وہ آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے، اور جو نمائندے وہاں پہ نہ آئے تو پھر ہم اس کے بعد اس کے اوپر فیصلہ کریں گے، کیونکہ یہ جتنی باتیں ہماری ہزارہ کی قوم پرست جماعتیں یہ ہم کرتے ہیں یہ بیسکلی عوامی نمائندوں کا کام ہے، مگر ان میں اتنا دم خامی نہیں ہے، نہ وہ کبھی کہ ایک طرف جاتے ہیں، نہ کمپلیکس میں جاتے ہیں، نہ ہزارہ الیکٹرک سپلائی میں، وہ جہاں پہ بھی جائیں، صوبہ بھی بندر بانٹ کر رہا ہے نوکریوں کی اور مرکز بھی، لہٰذا مرکزی حکومت سے ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جس طرح کمپلیکس کا بورڈ آف گورنر، اسی طرح ہزارہ الیکٹرک سپلائی کے اندر بورڈ آف ڈائریکٹر میں ہزارہ کے لوگ لگائے جائیں، GDA میں ہزارہ کے لوگ لگائے جائیں، KDF کا گان ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ہزارہ کے لوگ لگائے جائیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم APC میں رکھیں گے
24 जुलाई को इंशाल्लाह और इसके बाद आइंदा का जो लाया अमल है वो APC में तय करके इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे। ये अब इन इदारों को ये चाहिए कि वो अपने किबला दुरुस्त कर लें। मैं इस मौके पे एबटाबाद के अंदर तजावजात के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू किया गया है हम उसे वेलकम कहते हैं, मगर ये बात ज़रूर कहेंगे कि ये मुकम्मल इसको ऑपरेशन करना चाहिए, इसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हर साल यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। तो मैं इसके साथ साथ अपने मीडिया के तमाम नुमाइंदों का, अपने जो हज़ारा एक्शन कमेटी के हमारे अहदेदार आए हैं वो, इसके अलावा दीगर जितने भी दोस्त आए हुए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ हज़ारा एक्शन कमेटी की तरफ से कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और इंशाल्लाह 24 जुलाई को इंशाल्लाह भरपूर मेहनत के साथ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हम करेंगे। बहुत इससे पहले हज़ारा एक्शन कमेटी के तर्जुमान जनाब मोहम्मद इसहाक ज़करिया साहब और उसके बाद हज़ारा एक्शन कमेटी के चेयरमैन जनाब नसीर खान साहब ने भरपूर मुदल्लल गुफ्तगू की। ये सारी की सारी एक तरफ से गवर्नमेंट, सूबाई और मरकज़ी हुकूमत के लिए एक चार्जशीट थी। मैं जो 2 जुमले अपनी गुफ्तगू में रखूँगा वो अपने शहर के मासूम लोगों के लिए रखूँगा। मेरे प्यारे लोगों, जिस वक़्त को ये हुकूमत किसी मसले पे अमल दरामद करना चाहती है और उसमें कोई कमी बेशी होती है तो हुकूमत जो है या असम्बलियाँ जो हैं वो कानून साजी करती हैं। मेरे प्यारे लोगों, आप देख रहे हैं कि मेरी असम्बलियाँ इस वक्त जो कानून साजी पास कर रही हैं, जो कानून साजी कर रही हैं, वो ये कर रही हैं कि एक MPA को 4 के बजाय 8 कलशनकोफों के लाइसेंस दे दिए जाएं। मेरे MPA को एयरपोर्ट पे VIP लाउंज में जगह दी जाए। मेरे MPA की तनख्वाह में इजाफा किया जाए। मेरे MPA को ब्लू पासपोर्ट दिया जाए। मरकज़ी हुकूमत में चले जाएं तो वहाँ उनके जो करते धरते हैं इसहाक डार साहब, उनके नवासे ने इस वक्त मुल्क वतन अजीज पे एक ऐसा कलंक का टीका लगाया है जो हमारी नस्लें जिसको बर्दाश्त करेंगी। लिहाजा मेरे शहर के लोगों, खुदारा ये जो लोग हज़ारा एक्शन कमेटी और इस तरह की दीगर जो तंजीमात सामने आती हैं वो आपके हकूक़ की जंग लड़ते हैं, तो इन लोगों को आपने देख लिया। आज 78 सालों से ये इस मुल्क को लूट कर खा रहे हैं, अपने लिए कानून साजी करते हैं, अपने फ़ायदों के लिए बातें करते हैं। ये जो लोग जितने बैठे हुए हैं ये सारे चेहरे आपने देख लिए हैं, ये पूरे इखलास के लिए आपकी आवाज़ बन के उठ रहे हैं। खुदारा इनका भरपूर साथ दीजिए, इन लोगों को पता चल जाए ये जो हमारे MPA MNA हैं जिनसे कौम मायूस तो हो चुकी है लेकिन इनके खिलाफ उस तरह उठ के नहीं खड़ी हो रही जिस तरह इसे उठ के खड़ा होना चाहिए। आज राशिद जैसे लोग उठ के एक तंजीम को जो है लीड करते हैं और उनके पीछे चलना चाहिए, उनकी रहनुमाई उनके साथ तावन करना चाहिए। मुझे ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अब मेरे कौम के लोग, मेरे शहर के लोग वो इस बात पे आ चुके हैं कि कोई एक आदमी, कोई एक तंजीम आगे बढ़े तो हम उसका साथ दें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हज़ारा एक्शन कमेटी आपके लिए एक प्लान देगी। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप उसका भरपूर साथ देंगे और इंशाअल्लाह हालात डिस्कस करेंगे, उनके सामने रखेंगे कि ताकि ये मसाइल इज्तिमाई तौर पे वो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी करें और अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करने का एजेंडा जो है वो वहाँ पे पेश किया जाएगा। तो उसमें ये फैसले किए जाएंगे कि ये मसाइल हैं, इनको इस तरह हल किया जाए। अगर नहीं हुआ तो फिर उसके बाद आइंदा के लाए अमल जो है वो APC के बाद जब एजेंडा हम देंगे उसमें हमारा प्रोग्राम यही है कि मुश्तरका तौर पे ये एजेंडा जो है ये सूबाई गवर्नमेंट और मरकज़ी गवर्नमेंट के पास जाए ताकि हज़ारा के मसाइल जो हैं वो हल हो। ऑलरेडी अपनी प्रेस रिलीज़ में तर्जमान को हम कोई हैसियत नहीं देते, ना उसकी कोई वैल्यू है। अगर किसी को शक है तो कम्प्लेक्स के अंदर जाके वहाँ पे एक शिकायत सेल कायम करें तो पता लग जाएगा कि वहाँ पे लोगों के साथ क्या हो रहा है। लिहाजा वो तो एक मोरा है, पीछे जो बड़े बैठे हुए लोग हैं उनके खिलाफ हमने काम किया और आइंदा भी करेंगे और इंशाअल्लाह APC तक मज़ीद चीज़ें भी आ जाएंगी। लिहाजा उसके बयान को हम रद्द कर चुके हैं, उस पर मज़ीद हम इस काबिल ही नहीं समझते कि उसे गुजवार दिया जाए। एहतजाज हम
کریں گے نہیں. اس کے لیے ہوم ورک ہو رہا ہے, اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے. یہ اگر مسائل حل نہ ہوئے ہمارے ایک پلان کے مطابق, اس کی پوری تیاری کے بعد پھر انشاءاللہ احتجاج ایسا ہوگا کہ وہ کمزور احتجاج نہیں ہوگا.